الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لیجئے. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب کی آواز آنی چاہیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن جو کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے. کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن. بس رسول اللہ کا دین حسن. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم الشان بزم اور سپاک مناظر اسلام مفکر ملت
محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا احمد نثار بیگ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اور سے پاک کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ زیر صدارت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی فضل سبحان قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بزم پاک کے اندر تشریف فرما محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت اسیر ناموس رسالت جناب حاجی محمد رمضان صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاضی سعید الرحمن قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور صاحبزادگان والا شان بالخصوص عزت مآب جناب صاحبزادہ احمد وقار بیگ قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ڈاکٹر مفتی مصطفیٰ رضا خان بیگ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ عزت مآب احمد عمار بیگ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ بختیار محمد خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میرے بعد آپ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ آپ کو سماعت فرمائیں گے، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ احباب ذی وقار بزم پاک کے اندر تشریف فرما دیگر علماء کرام، کسی کا نام رہ گیا میری تحریک کے عہدیداران ذمہ داران کارکنان بابا جی کے شعر جو بھی یہاں پہ تشریف فرمائے، تو بابا جی فرمایا کرتے تھے آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کے نام بھی جانتے ہیں، آپ کی محبتوں کی مقدار بھی جانتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی چودھری محمد ندیم صاحب، میں اس علاقے میں سب سے پہلے انہی کے پاس آیا تھا۔ جتنے بھی حضور کے غلام یہاں تشریف فرمائے، ایک بات ذہن میں رکھیے، مرنا سب نے ہے، بے وفا ہو کے نہیں مرنا چاہیے، حضور سے وفا کر کے مرنا چاہیے۔ جس مرضی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس مرضی جماعت تحریک سے آپ کا تعلق ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں، رسول اللہ کی عزت اور حرمت سب سے پہلے ہے۔ احباب ذی وقار، چونکہ ایک عالم دین کے عرص کے سلسلے میں حاضر ہوں، آپ کی تشریف فرمائے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے تمام تشریف فرما معزز مہمانوں کو ان اکابر علماء کی بات سناؤں جنہوں نے ہمیں اپنے علم پہ عمل کر کے دکھایا، آزمائشیں برداشت کر لی، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ جو پڑھا ہے اس کے اوپر دنیا انگلی اٹھائے، اس کے خلاف دنیا بات کرے۔ ہم ایسے دیکھتے ہیں تو جیل میں سے جنازہ نکلتا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا، آپ کے وصایا شریف کچھ چند باتیں میں آپ کی کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی عظمت کے لیے مارے کھاتے ہوئے، جیلیں برداشت کرتے ہوئے، 30,000 احادیث سے زیادہ کا مجموعہ آج بھی جن کی یاد دلاتا ہے، حضرت ابو عبداللہ احمد ابن حنبل مسند احمد کی شکل میں آج بھی جن کی شخصیت دنیا کے سامنے اپنے کردار کو پیش کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ کہ جس وقت بازار میں تشریف فرما آپ جا رہے اور خیال آیا کہ یار تیل لگانے والا وہ ختم ہوا پڑا ہے، تو آپ نے جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگے یار ایک سیر جو ہے وہ تیل خریدنا تھا، کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا جی لوگوں کے لیے تو 100 آنے کا ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ کے لیے 1 آنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے کی سوائی کے پیچھے میں اپنا علم بیچنے والا نہیں، جتنا لوگوں کو دیتے ہو اسی ریٹ سے میں خریدوں گا۔ تو انہی کی یاد تازہ کرنے والے، انہی کے افکار پہ چلتے ہوئے زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ کی عزت کے نغمے سناتے ہوئے حضرت علامہ مولانا احمد نثار بیگ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے یوں رخصت ہوئے کہ آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ نہ انہوں نے
اپنے مفادات کو دیکھا، نہ اپنے ویزوں کے جناب اعلیٰ مجبوریوں کو دیکھا. انہوں نے بس ایک ہی بات کی، کوئی یار دی گل سڑا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سڑا ملا. اب آپ عزیز وقار بات وہی ہوتی ہے، تقریریں وہی ہوتی ہیں، شاہ جی تشریف فرمائے، نعتیں بھی وہی ہوتی ہیں. مجمع ہوتا ہے جو اپنے مزاج اور انداز کے ساتھ رنگ بھرتا ہے. آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہی بات ہوگی. اگر آپ سننے کے موڈ میں ہوں گے تو کچھ زیادہ ہو جائے گی، اور اگر آپ کی طبیعت میں ناگواری ہوئی اور اسی طرح ہی خاموشی طاری رہی تو پھر یہ ہے کہ ذرا اختصار کے ساتھ میں آپ سے بات کر کے اجازت چاہوں گا. صاحبزادگان نے اتنی محبت فرمائی، میرے جیسے ناچیز کو انہوں نے اتنی محبت سے مدعو کیا. قاضی صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور جناب ہمیں حکم فرمایا، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. حاجی صاحب چونکہ میرے جیل کے ساتھی ہیں تو میں اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار جلدی کرنا چاہتا ہوں. محبت سے سبحان اللہ کہیں جی، اللہ کا قرآن پڑھیں ذرا اور اونچی آواز. تاجدار ختم نبوت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ سچوں کے ساتھ یقینی طور پہ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. عربی کی کہاوت ہے، الحق مرن، حق بڑا کڑوا ہوتا ہے. میٹھی میٹھی چیزیں ہر کوئی قبول کرتا ہے، کوئی کڑواہٹ کو اس لیے قبول کرے یہ میری آخرت کے لیے بہتر ہے، یہ میرے اللہ کی رضا کے لیے بہتر ہے. تب جناب اعلیٰ پتہ چلتا ہے واقعی یہ حق والا ہے. جناب اعلیٰ مفادات کو دیکھ کے مزاج بدلنے والے، مفادات کو دیکھ کے جناب اپنے بیان بدلنے والے. کبھی وہ اچھے علماء نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے نبی رحمت نے دو کیٹاگریاں فرمائی. فرمایا خیار الخلق خیار العلماء و شرار الخلق شرار العلماء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر بھی علماء ہے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر بھی علماء ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ خیار الخلق کون سے ہیں؟ فرمایا جو ہر حال میں اللہ کے دین کی بات کرتے رہے، اللہ کے نظام کی بات کرتے رہے، اس کے نظام کے نفاذ کی بات کرتے رہے، وہ خیار الخلق ہیں. اللہ کی جناب اعلیٰ مخلوق جو آسمان کے نیچے بستی ہے اس میں سب سے بہتر وہ علماء ہیں جو اللہ کے احکام کی خاطر جناب اعلیٰ جد و جہد کرتے رہے. اور شرار الخلق شرار العلماء وہ کون ہیں؟ جو حالات کو بدلتے دیکھ کے اپنے ماحول کو بدلتے جائیں. اس لیے میرے بھائیوں اسلاف کے کردار کو پڑھتے رہا کرو، سمجھنے میں آسانی ہوگی. جس وقت جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسے علماء کو دیکھیں گے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی. جس وقت آپ کو کہا گیا ہاں جی اختیار کیجئے جناب چیف جسٹس کا عہدہ، قبول کیجئے چیف جسٹس کا عہدہ، آپ نے فرمایا میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہ آپ قابل نہیں، فرمایا تمہاری قضا کے قابل میں اپنے آپ ہوں. انہوں نے زبردستی کی. جب زبردستی کی ایک دن آتا ہے کہ ایک دن آپ تشریف فرما ہوئے مسند پہ، جو ہی بیٹھے تو مقدمہ آ گیا. پیسوں کا جی لین دین تھا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے دینا نہیں، گواہ دونوں کے پاس نہیں. باری آ گئی قسم اٹھانے کی، تو جو لینے والا تھا وہ بھی قسم اٹھانے پہ تیار ہو گیا، جو انکاری تھا وہ بھی قسم اٹھانے پہ تیار ہو گیا. اب ظاہر ہے ان دونوں میں ایک تو جھوٹا تھا. جب دونوں تیار ہو گئے تو امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بس میں پیسے دیتا ہوں، تم اللہ کی ذات کو اپنے مال کے لیے آڑ مت بناؤ. اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا جس کرسی کے اوپر بیٹھ کے ایسے لوگوں کو دیکھنا پڑے اس کرسی پہ امام ابو حنیفہ کبھی بیٹھ گئے.
نعمان بن ثابت ایسی جگہ کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں اللہ کو اور اس کے قرآن کو چند ٹکوں کی خاطر آڑ بنا دیا جائے اور چند ٹکوں کی خاطر جناب اعلیٰ اس طرح کے مذاق بنا دیا جائے اللہ کی ذات کو اور اس کے پاک نام کو اور اس کے پاک قرآن کو. آپ اٹھ کے آ گئے اور آپ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد بیان کرتے ہیں ایک بار اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ایک گندی سی روڑی کے پاس سے گزرے تو رونے لگ گئے. شاگردوں نے پوچھا استاد جی روئے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دادا نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ کو روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے تھے گندی روڑی کے پاس کھڑے کر کے کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں گے تو چھوڑا جائے گا، اگر قبول نہیں کریں گے تو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن میرے دادا نے مار کھا لی، میرے دادا نے اذیتیں سہ لی، لیکن کبھی بھی اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا، کبھی اپنے افکار کا سودا نہیں کیا، کیونکہ جے سونا ساڑھے دکھ وچ راضی اسی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. ہم نے اسلاف کا یہ کردار پڑھا ہے جہاں پہ جناب اعلیٰ جیل سے آپ کا جنازہ نکلتا ہے اور جنازے سے پہلے آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں ان وصیتوں میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو وہ وصیتیں لکھ کے وہ کاغذ اپنی جیبوں میں ڈالتے رہے جناب اعلیٰ تاکہ جب آپ کو جناب اعلیٰ غسل دینے لگے اور جیب سے کاغذ نکالے اس کاغذ کے اوپر ایک یہ بھی وصیت لکھی ہوئی تھی اے میرے وارثو جب مجھے غسل دے دینا جس وقت میرا جنازہ پڑھا جائے مجھے شاہی قبرستان میں دفن نہ کرنا، مجھے میری خریدی ہوئی فلاں زمین کے اندر فلاں جگہ کے اوپر جناب اعلیٰ اس جگہ کے اوپر آپ نے مجھے دفن کرنا ہے. جب جناب اعلیٰ یہ پڑھا کہ یہ جناب اعلیٰ پڑھا اس لیے میں دفن نہیں ہونا چاہتا بادشاہ کے قبرستان میں کیونکہ وہ جگہ قبضہ کر کے وہاں قبرستان بنایا گیا ہے اور قبضے کی زمین پہ ہم امام ابو حنیفہ نہ زندگی میں رہ سکتا ہے نہ مرنے کے بعد رہ سکتا ہے. اونچی بولے ہمارا امام قبضے والی زمین پہ اپنی قبر بنوانا گوارا نہیں اور ہمارے ملک کے اندر سپاہ سالار بھی دعوے دار ہے میں حنفی ہوں، چیف جسٹس بھی دعوے دار ہے میں حنفی ہوں، وزیر اعظم صدر بھی دعوے دار ہے میں حنفی ہوں. یہ کیسی حنفیت ہے ہمیں بھی بتا دیں جہاں پہ عالم کفر کے مزاج ان کی طبیعت کے مطابق تو قوانین روز بنتے ہیں لیکن رسول اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے امام ابو حنیفہ کے مزاج کے مطابق ایک بھی قانون لاگو ہونا آپ کے نزدیک گوارا نہیں ہوتا. میں تھوڑی سی ایک اور مثال ابھی گندم ہم دیکھ کے آئے مجھے یہاں ایک مسئلہ موقع پہ یاد آ گیا. ویسے یہ علماء ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور بہتر رہنمائی آپ نے انہی سے لینی ہے، میں تو ایک ناچیز سا بننا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جہاں باقی فصلوں میں گندم میں مکئی میں باجرے میں جوار میں جو میں جہاں پہ عشر ہے امام صاحب کے نزدیک اگر چارہ بھی جانوروں کے لیے اگایا جائے تو اس پہ بھی عشر ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ جب جانوروں کے لیے چارہ اگایا جائے تو کسی نے کہا ہو جی یہ ایکڑ میں سے جناب اعلیٰ 16 کنالیں جو ہیں یہ عشر کی ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ. تھوڑے پیچھے ہو جائے یا احباب پیچھے صوفہ لایا ہو جی صوفہ لایا کیا ہوا کہ قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب ہماری مجلس کی زینت بڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ
تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں، یہ احباب جو کھڑے ہیں تھوڑے تھوڑے جگہ بنائیں نا، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. تشریف رکھیں جی، سب حضرات بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں جی. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.